اسلام علیکم۔ وہ لمحہ جب کربلا کے خیموں میں ایک کم عمر نوجوان نے اپنے چہرے پر حیا اور دل میں ایمان لیے اپنے چچا سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، اور تاریخ نے ایک ایسی شہادت دیکھی جو صبر، وفا اور قربانی کی آخری مثال بن گئی۔ یہ واقعہ امام حسن کے فرزند امام قاسم کی شہادت کا ہے۔ کربلا کا میدان، دھوپ تیز تھی، زمین ریت سے جل رہی تھی اور ہر طرف شہیدوں کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ امام حسین کے اصحاب ایک ایک کر کے حق کی راہ میں قربان ہو چکے تھے۔ خیموں میں اہل بیت کی خواتین اور بچے صبر کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن دلوں میں ایک عجیب سا درد تھا۔ امام قاسم خیمے کے اندر تھے۔ ان کے چہرے پر کم عمری کے باوجود ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ بار بار باہر جاتے، کبھی اپنے چچا امام حسین کو دیکھتے اور کبھی خیموں کی طرف لوٹ آتے۔ ان کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ وہ بھی حق کی اس جنگ میں حصہ لیں۔ وہ کئی بار اپنے چچا کے پاس آئے، ہر بار اجازت مانگتے، لیکن امام حسین خاموش رہتے۔ وہ ان کی عمر دیکھتے، ان کی معصومیت دیکھتے اور ان کی ماں کی وصیت کو یاد کرتے۔ وہ انہیں میدان میں بھیجنے سے رکتے رہے۔ امام قاسم نے ایک مرتبہ پھر اپنے چچا کے قریب آ کر عرض کیا۔ ان کی آواز میں ادب بھی تھا اور عزم بھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ بھی اپنے چچا کے ساتھ شہادت کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ امام حسین نے انہیں دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموش رہے کیونکہ جواب دینا آسان نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، خیموں میں خاموشی تھی، امام قاسم اکیلے بیٹھے تھے۔ وہ اپنے دل میں اپنے والد امام حسن کی نصیحتیں یاد کر رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ یہ وقت آزمائش کا ہے۔ وہ پھر اپنے چچا کے پاس گئے۔ اس بار ان کی بات زیادہ پر زور تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر سب قربان ہو رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہے؟ امام حسین نے بہت دیر تک انہیں دیکھا، پھر انہوں نے ان سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ موت کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ امام قاسم نے جواب دیا کہ ان کے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے اگر وہ حق کی راہ میں ہو۔ یہ سن کر امام حسین کا دل بھر آیا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب اجازت دی گئی۔ یہ اجازت آسان نہیں تھی، یہ اجازت آنسوؤں کے ساتھ دی گئی۔ امام حسین نے اپنے بھائی حسن کی نشانی کو دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لیکن کربلا کا اصول یہی تھا کہ حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ امام قاسم میدان کی طرف بڑھے۔ ان کے قدم آہستہ مگر مضبوط تھے۔ وہ پیچھے موڑ کر اپنے خیموں کی طرف دیکھتے رہے۔ وہاں ان کی پھوپھی زینب اور اہل بیت کے چہرے خاموش تھے۔ سب جانتے تھے کہ اب ایک اور قربانی قریب ہے۔ میدان میں پہنچ کر دشمن نے ان کی عمر دیکھی اور انہیں کمزور سمجھا، مگر جب امام قاسم نے حملہ کیا تو ان کی شجاعت نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ مسلسل لڑتے رہے، حق کی آواز بلند کرتے رہے اور دشمن کے گھیرے کو توڑتے رہے۔ مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ جسم زخمی ہو گیا لیکن ایمان کمزور نہ ہوا۔ وہ زمین پر گر گئے۔ ان کے آخری لمحے تھے۔ وہ اپنے چچا کو پکار رہے تھے۔ امام حسین دوڑ کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو زمین پر دیکھا تو کربلا کا آسمان بھی رونے لگا۔ امام قاسم نے آخری سانس میں اپنی قربانی مکمل کی، اور یوں کربلا کے میدان میں ایک اور ستارہ خاموش ہو گیا۔ وہی کربلا کا میدان، وہی خاموشی اور وہی خون سے لکھی ہوئی تاریخ۔ لیکن ابھی کہانی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ امام قاسم جب زمین پر زخمی حالت میں گر چکے تھے تو کربلا کی فضا مزید غمگین ہو گئی۔ ان کا جسم زخموں سے چور تھا مگر ان کی روح ایمان کی روشنی سے روشن تھی۔ وہ آخری سانسوں میں تھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ جب امام حسین میدان کی طرف دوڑے تو ان کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے بھتیجے کو اس حالت میں دیکھ کر بے اختیار ہو گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور امام قاسم کا سر اپنے گود میں رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ امام قاسم کی سانسیں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار اپنے چچا کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر آواز بہت دھیمی تھی۔ امام حسین نے اپنا کان ان کے قریب کیا تاکہ آخری بات سن سکے۔ امام قاسم نے انتہائی کمزور آواز میں کہا کہ کیا ان کی قربانی قبول ہو گئی؟ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکے، صرف ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ کربلا کی زمین خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ایک قیامت چھپی ہوئی تھی۔
امام حسین اپنے بھتیجے کے زخموں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ہر زخم کو اپنے دل پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے مگر جواب صرف صبر تھا۔ امام قاسم نے ایک اور بار اپنی آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ خاموشی سے مسکرائے۔ پھر ان کی سانسیں مزید کمزور ہو گئیں۔ ان کا جسم آہستہ آہستہ ساکت ہونے لگا۔ امام حسین نے انہیں سینے سے لگایا۔ مگر وقت رکنے والا نہیں تھا۔ کربلا میں ہر لمحہ شہادت کے قریب تھا۔ اسی لمحے اہل بیت کے خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت زینب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل میں صبر تھا مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام قاسم کی زندگی کا آخری لمحہ قریب آ چکا تھا۔ پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کربلا میں ایک اور نوجوان شہید ہو گیا تھا۔ ایک اور چراغ بجھ گیا تھا، مگر اس چراغ کی روشنی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔ امام حسین دیر تک ان کے جسم کے پاس بیٹھے رہے۔ وہ کچھ نہ بول سکے، صرف خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں ایک پوری داستان دفن تھی۔ کربلا کی زمین اب بھی خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ امام قاسم کی شہادت کے بعد خیموں میں ہر چہرہ غم سے نڈھال تھا۔ بچوں کی سسکیاں، خواتین کے آنسو اور صبر کی دیواریں سب ایک ہی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ امام حسین اپنے بھتیجے کے جسم کے پاس کچھ دیر بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر غم بھی تھا اور صبر بھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے مگر زبان خاموش تھی۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ خیموں کی طرف واپس جانے لگے۔ خیموں کے قریب پہنچ کر ماحول مزید بھاری ہو گیا۔ اہل بیت کے چہرے غمگین تھے مگر ان کے دل میں اب بھی ایمان کی روشنی باقی تھی۔ حضرت زینب خاموشی سے ہر منظر دیکھ رہی تھیں، جیسے ہر لمحہ ان کے دل پر لکھا جا رہا ہو۔ امام حسین خیمے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ کربلا اب اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک ایک کر کے سب ساتھی قربان ہو چکے تھے اور اب وقت بہت قریب تھا۔ اسی دوران ایک اور آواز میدان سے سنائی دی۔ دشمن دوبارہ حملے کی تیاری میں تھا۔ گھوڑوں کی آوازیں، ہتھیاروں کی جھنکار اور چیخ و پکار نے کربلا کے سکون کو توڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آخری امتحان باقی تھا۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت کو دیکھا۔ ہر چہرہ خاموش تھا مگر ہر دل مضبوط تھا۔ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ راستہ قربانی کا آخری درجہ ہے۔ پھر امام حسین خیمے سے باہر آئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ ان کے دل میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کا درد تھا۔ وہ حق کی بقا کے لیے اس مقام تک آ چکے تھے جہاں واپسی ممکن نہیں تھی۔ خیموں میں امام زین العابدین بھی موجود تھے۔ وہ بیماری کی حالت میں تھے مگر ان کی آنکھوں میں بھی صبر کی روشنی تھی۔ وہ ہر منظر کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہر چیز ان کے دل میں محفوظ ہو رہی ہو۔ اسی وقت ایک اور منظر کربلا میں شروع ہوا۔ دشمن کا لشکر آگے بڑھنے لگا۔ فضا میں گرد اڑنے لگی۔ زمین کانپنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کا آخری ٹکراؤ قریب تھا۔ امام حسین نے اہل بیت کو صبر کی تلقین کی۔ انہوں نے فرمایا کہ حق کے راستے میں ہر امتحان آسان ہو جاتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ سب نے خاموشی سے اس بات کو دل میں بٹھا لیا۔ کربلا اب اپنے آخری باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امام قاسم کی شہادت کے بعد ہر لمحہ اور زیادہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ہر سانس ایک نئی آزمائش بن گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔